کیا ریاست کی اصل طاقت اس کی فوج یا معیشت نہیں بلکہ اس کی روزمرہ چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے؟ ہم اکثر طاقتور اور کمزور ریاست کو بڑے فیصلوں، جنگوں یا عالمی اثر و رسوخ سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اصل فرق وہاں بنتا ہے جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ ریاست روزانہ کیسے کام کرتی ہے، فیصلے زمین تک کیسے پہنچتے ہیں، اور نظام دباؤ کے باوجود کتنی دیر تک مستحکم رہتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں مضبوط اور کمزور ریاست الگ راستوں پر چلنا شروع کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہی فرق طاقت یا کمزوری کی مستقل شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کیا مضبوط ریاست فیصلے کرتی ہے یا فیصلے نافذ بھی کر پاتی ہے؟ ریاستی طاقت کا پہلا اور اصل امتحان صرف فیصلے کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس بات میں ہوتا ہے کہ وہ فیصلے عملی زندگی میں کس حد تک نافذ ہو پاتے ہیں۔ بہت سی ریاستیں بڑے اعلانات اور پالیسیوں کے ذریعے مضبوط دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقی فرق اس وقت سامنے آتا ہے جب ان فیصلوں کو زمین پر نافذ کرنے کی باری آتی ہے، جب ادارے واضح اصولوں، طے شدہ طریقہ کار اور ذمہ داری کے ساتھ احساس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پالیسی کاغذ تک محدود نہیں رہتی، بلکہ انتظامیہ مختلف درجوں سے گزرتی ہوئی مقامی نظام، سرکاری خدمات اور روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ شہری اس تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں اور ریاست پر اعتماد بڑھنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس جہاں بیوروکریسی غیر مربوط ہو، اختیارات واضح نہ ہو اور اداروں کے درمیان رابطہ کمزور ہو، وہاں ہر نیا فیصلہ عمل درآمد کے مرحلے میں سست پڑ جاتا ہے۔ نچلی سطح کے افسران غیر یقینی کا شکار رہتے ہیں، فائلیں رک جاتی ہے اور تاخیر معمول بن جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ریاست اپنے احکامات ہی اس کے لیے انتظامی بوجھ بننے لگتے ہیں۔ وقت کے ساتھ قانون کی عملداری کمزور پڑتی ہے، غیر یقینی ماحول جنم لیتا ہے، سرمایہ کاری کم ہوتی ہے اور معاشرتی نظم متاثر ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ ریاست کی مجموعی صلاحیت بتدریج زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ کیا ادارے افراد سے مضبوط ہوتے ہیں یا افراد اداروں سے؟ مضبوط ریاست کی ایک بنیادی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا نظام افراد کے گرد نہیں بلکہ واضح طریقہ کار اور مستقل قواعد کے تحت چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی مشینری کسی ایک شخصیت، وزیر یا حکمران کی صلاحیت پر منحصر نہیں رہتی، بلکہ ادارے اپنی داخلی ساخت کے مطابق کام جاری رکھتے ہیں۔ جب قوانین اور انتظامی اصول مستقل ہو تو قیادت کی تبدیلی ریاستی رفتار کو متاثر نہیں کرتی، کیونکہ فیصلوں کا تسلسل برقرار رہتا ہے اور پالیسی ایک طویل عمل کا حصہ بن جاتی ہے۔ افسران جانتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری افراد کے بجائے نظام کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے حکومتی تبدیلی بھی انتظامی استحکام کو نہیں توڑ پاتی۔ اس کے برعکس کمزور ریاست میں ادارے شخصیات کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ہر نئی قیادت اپنے ساتھ نئی ترجیحات، نئے منصوبے اور اکثر پرانے فیصلوں کی منسوخی لے کر آتی ہے۔ نتیجتاً پالیسی کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اور ادارے طویل مدتی منصوبہ بندی کے بجائے فوری سیاسی دباؤ سے خود کو محفوظ رکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ مسلسل تبدیلی کا یہ ماحول ریاستی یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے، تجربہ ضائع ہو جاتا ہے اور ہر حکومت دوبارہ ابتدا کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ہی عمل ریاست کو مستقل استحکام حاصل کرنے سے روک دیتا ہے اور ترقی کی رفتار بار بار رک جاتی ہے۔ کیا قوانین موجود ہونا کافی ہے یا ان پر عمل ہونا اصل فرق پیدا کرتا ہے؟ قانونی ڈھانچہ تقریباً ہر ریاست کے پاس موجود ہوتا ہے۔ آئین، قوانین اور ضابطے کاغذ پر واضح طور پر درج ہوتے ہیں، مگر اصل فرق اس سے پیدا نہیں ہوتا کہ قانون لکھا ہوا ہے، بلکہ اس سے بنتا ہے کہ وہ کتنی مستقل مزاجی اور یکسانیت کے ساتھ نافذ کیا جاتا ہے۔ مضبوط ریاست میں قانون کا اطلاق شخصیات، حالات یا مفادات کے مطابق تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ ایک طے شدہ اصول کے تحت جاری رہتا ہے۔ یہی تسلسل شہریوں اور کاروباری حلقوں کو یہ یقین دیتا ہے کہ فیصلے قابل پیش گوئی ہے، اس لیے وہ طویل مدتی منصوبہ بندی کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ سرمایہ کاری، معاہدے اور معاشی سرگرمیاں اسی اعتماد پر کڑی ہوتی ہے کہ قانون ہر صورت میں نافذ ہوگا۔ اس کے برعکس جہاں قانون کا نفاذ کمزور یا غیر مستقل ہو، وہاں ریاستی نظام پر اعتماد آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ لوگ مسائل حل کرنے کے لیے سرکاری اداروں کے بجائے ذاتی تعلقات، غیر رسمی نیٹ ورک یا متبادل طریقے اختیار کرتے ہیں۔ نتیجتاً ریاست کی اتھارٹی تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مختلف طاقت کے مراکز وجود میں آ جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ صورتحال ایک ایسی نظام کو جنم دیتی ہے جہاں ریاست بظاہر موجود تو رہتی ہے، مگر عملی سطح پر اس کی گرفت محدود ہو جاتی ہے اور اس کی فیصلہ سازی کی طاقت بتدریج کمزور پڑ جاتی ہے۔ کیا بحران مضبوط ریاست کو کمزور کرتا ہے یا اس کی اصل صلاحیت ظاہر کرتا ہے؟ بحران دراصل وہ لمحہ ہوتا ہے جب ریاست کی اصل اندرونی ساخت واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ معمول کے حالات میں بہت سی کمزوریاں چھپی رہتی ہے، مگر دباؤ بڑھتے ہی نظام کی حقیقی صلاحیت سامنے آ جاتی ہے۔ مضبوط ریاست میں ادارے پہلے سے طے شدہ طریقہ کار، واضح ذمہ داریوں اور مربوط رابطے کے نظام کے تحت کام کرتے ہیں، اس لیے جیسے ہی بحران پیدا ہوتا ہے، رد عمل خود کار انداز میں شروع ہو جاتا ہے۔ انتظامیہ، صحت، سیکیورٹی اور بنیادی خدمات ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ رہتی ہے، جس کے بعد شہری زندگی مکمل طور پر مفلوج نہیں
نہیں ہوتی اور عوام کا اعتماد برقرار رہتا ہے۔ یہی اعتماد ریاست کو مزید مؤثر فیصلے کرنے کی گنجائش دیتا ہے۔ اس کے برعکس کمزور ریاست میں ادارے پہلے ہی روزمرہ مسائل کے دباؤ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے بحران آتے ہی نظام کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ وسائل منظم انداز میں استعمال ہونے کے بجائے مختلف سمتوں میں بکھر جاتے ہیں۔ اداروں کے درمیان رابطہ کمزور ہو جاتا ہے اور فیصلہ سازی عارضی اقدامات تک محدود رہ جاتی ہے۔ نتیجتاً بحران صرف ایک واقعہ نہیں رہتا بلکہ نظامی تکن پیدا کر دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ہر نیا بحران پچھلے مسائل کو مزید گہرا کرتا ہے اور یہی مسلسل دباؤ ریاستی کمزوری کو مستقل شکل دے دیتا ہے۔ کیا ٹیکس وصولی صرف آمدن ہے یا ریاستی کنٹرول کی علامت؟ ٹیکس کا نظام صرف آمدن حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ریاست اور معاشرے کے درمیان اعتماد، ذمہ داری اور باہمی تعلق کی اصل تصویر پیش کرتا ہے۔ مضبوط ریاست میں محصولات کا نظام واضح، منظم اور قابل پیشگوئی ہوتا ہے، جس کے بعد شہری یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی دی گئی رقم ضائع نہیں ہو رہی بلکہ سڑکوں، تعلیم، صحت اور بنیادی سہولیات کی صورت میں واپس معاشرے میں آ رہی ہے۔ یہی یقین ٹیکس دینے کے عمل کو معمول بناتا ہے اور ریاست کو مستقل مالی وسائل فراہم کرتا ہے۔ جب آمدن مستحکم ہو تو حکومت طویل مدتی منصوبہ بندی کر سکتی ہے، انفراسٹرکچر بہتر بناتی ہے اور مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرتی ہے۔ اس کے برعکس کمزور ریاست میں ٹیکس کا دائرہ محدود رہتا ہے کیونکہ شہری نظام پر مکمل اعتماد نہیں رکھتے۔ نتیجتاً حکومت عارضی ذرائع، قرضوں یا ہنگامی مالی اقدامات پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جس سے پالیسی سازی کا رخ ہمیشہ فوری مسائل کی طرف مڑ جاتا ہے۔ مسلسل مالی دباؤ ریاست کو ترقیاتی منصوبوں سے دور کر دیتا ہے اور وسائل زیادہ تر بحران سنبھالنے میں خرچ ہونے لگتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ہی صورتحال ریاست کی منصوبہ بندی کی صلاحیت کو کمزور کر دیتی ہے اور مستقبل کی معاشی و انتظامی طاقت آہستہ آہستہ محدود ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیا ریاست شہریوں پر اعتماد کرتی ہے یا شہری ریاست پر؟ اعتماد کبھی ایک طرف سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ وقت کے ساتھ مسلسل تجربات اور روزمرہ مشاہدے سے آہستہ آہستہ بنتا ہے۔ مضبوط ریاست میں جب شہری بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ سرکاری خدمات بغیر رکاوٹ کی جاری رہتی ہے، قوانین یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں اور مسائل حل کرنے کے لیے واضح نظام موجود ہے، تو ان کے اندر یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ ریاست قابل بھروسہ ہے۔ یہی اعتماد تعاون کو بڑھاتا ہے، لوگ قوانین کی پابندی خود کرتے ہیں اور ریاست کو نظم قائم رکھنے کے لیے اضافی وسائل خرچ نہیں کرنے پڑتے۔ نتیجتاً انتظامی اخراجات کم رہتے ہیں اور نظام زیادہ مؤثر انداز میں چلتا ہے۔ اس کے برعکس کمزور ریاست میں جب خدمات غیر یقینی ہو، فیصلے غیر واضح ہو یا مسائل کے حل میں تاخیر معمول بن جائے تو شہری ریاستی نظام پر مکمل انحصار چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ ذاتی روابط، غیر رسمی نیٹ ورکس یا متبادل معاشی راستے اختیار کرنے لگتے ہیں، جس سے غیر رسمی معیشت پھیلتی ہے اور ریاستی دائرہ سکڑنے لگتا ہے۔ اس صورتحال میں ریاست کو نظم برقرار رکھنے کے لیے زیادہ نگرانی، زیادہ وسائل اور سخت اقدامات کی ضرورت پڑتی ہے جو مزید دباؤ پیدا کرتے ہیں۔ یوں اعتماد کی کمی ایک ایسے مستقل چکر میں بدل جاتی ہے جسے توڑنا وقت کے ساتھ مزید مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا وقت مضبوط ریاست کا اتحادی ہوتا ہے اور کمزور ریاست کا مخالف؟ مضبوط ریاست کی ایک اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وقت اس کے لیے بوجھ نہیں بلکہ طاقت میں اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ادارے مسلسل تجربات سے سیکھتے ہیں، غلطیوں کو نظام کا حصہ بنا کر اصلاح کرتے ہیں اور ہر گزرتے سال کے ساتھ اپنی انتظامی صلاحیت کو بہتر بناتے جاتے ہیں۔ فیصلے اچانک نہیں بدلتے بلکہ پچھلی تجربات کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں، جس سے پالیسی میں تسلسل پیدا ہوتا ہے اور نظام آہستہ مگر مستقل انداز میں مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں ریاستی استحکام کسی ایک دور یا حکومت پر منحصر نہیں رہتا بلکہ ایک جمع شدہ صلاحیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہوتی جاتی ہے۔ اس کے برعکس کمزور ریاست میں وقت مسائل کو کم کرنے کی بجائے اکثر انہیں مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے کیونکہ غیر مؤثر فیصلے ختم ہونے کی بجائے جمع ہوتے رہتے ہیں، ادارے سیکھنے کی بجائے رد عمل کی حالت میں رہتے ہیں اور اصلاحات مسلسل مؤخر ہوتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے ہیں پرانے مسائل نئے دباؤ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اصلاح کی لاگت بڑھتی جاتی ہے۔ چند دہائیوں بعد یہی فرق واضح ہو جاتا ہے جہاں ایک ریاست معمولی جھٹکوں کو برداشت کر لیتی ہے جبکہ دوسری معمولی دباؤ سے بھی عدم استحکام کا شکار ہونے لگتی ہے۔ کیا مضبوطی نظر آتی ہے یا صرف محسوس ہوتی ہے؟ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ مضبوط ریاست اکثر اپنی طاقت کے اظہار شور یا نمایاں اقدامات کے ذریعے نہیں کرتی بلکہ اس کی اصل قوت اس خاموش تسلسل میں ہوتی ہے جس کے تحت نظام بغیر رکاوٹ کے چلتا رہتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں جب خدمات معمول کے مطابق فراہم ہو، ادارے پیشگوئی کے مطابق کام کرے اور مسائل بڑے بحران بننے سے پہلے حل ہو جائے تو ریاست کی کارکردگی نمایاں محسوس نہیں ہوتی
مگر یہی مسلسل استحکام اس کی حقیقی طاقت بن جاتا ہے۔ شہری اپنی زندگی بغیر غیر یقینی کے گزارتے ہیں اور نظام پس منظر میں رہتے ہوئے اعتماد پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس کمزور ریاست مسلسل نمایاں رہتی ہے، کیونکہ معمولی مسائل بھی بار بار بحران کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جب نظام بار بار رکتا ہے تو ریاست کی توجہ طویل مدتی منصوبہ بندی سے ہٹ کر فوری مسائل کو سنبھالنے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ وسائل اصلاح کے بجائے ہنگامی اقدامات پر خرچ ہونے لگتے ہیں اور ادارے مستقل دباؤ میں کام کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ہی کیفیت ریاست کو دفاعی حالت میں لے آتی ہے، جہاں ترقی، جدت اور مستقبل کی تعمیر پس منظر میں چلی جاتی ہے، جبکہ بقا اور استحکام برقرار رکھنا ہی بنیادی مقصد بن جاتا ہے۔ اور آخر میں مضبوط اور کمزور ریاست کا فرق کسی ایک بڑے فیصلے سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ہزاروں چھوٹے انتظامی لمحات سے بنتا ہے جو برسوں تک جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں ادارے مسلسل کام کرتے رہے وہاں طاقت خاموشی سے بڑھتی ہے، اور جہاں نظام خود کو برقرار رکھنے میں ہی مصروف رہے وہاں ریاست آہستہ آہستہ اپنی ہی ساخت کے وزن تلے کمزور ہو جاتی ہے۔ ریاست کی اصل طاقت اس کے نعروں میں نہیں بلکہ اس کی روزمرہ کارکردگی کے تسلسل میں چھپی ہوتی ہے، اور یہی تسلسل طویل مدت میں تاریخ کا رخ متعین کرتا ہے۔